یا کرم الخلق والی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی میرے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، لوح میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کائنات جب تخلیق ہوئی تو اس کے 12 مہینے ہوں گے، جن میں سے 4 حرمت والے تھے، ذی-قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ انسانی تاریخ میں 2 کیلنڈر رائج ہیں، شمسی اور قمری، اور دنیا تاریخ کے اندر شمسی کیلنڈر کی اہمیت ہے، اور اہل اسلام میں شمسی اور قمری دونوں کی اہمیت ہے۔ ہمارا قمری سال سن ہجری سے اور محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری بہت سی عبادات جو ہیں ان کا تعلق قمری سال سے ہے، جیسے آپ کا رمضان ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، ان کا تعلق قمری سال سے ہے۔ لیکن شمسی سال کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ عدت جو ہوتی ہے، کسی کی موت کے بعد شوہر فوت ہو جائے تو عورت عدت، اگر کسی قمری مہینے کی یکم کو عورت بیوہ ہوتی ہے تو 4 مہینے پورے اور 10 دن جو ہیں وہ اوپر۔ لیکن اگر شوہر درمیان میں کسی تاریخ میں فوت ہو جائے تو پھر 130 دن پورے کرنا ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اگر خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کبھی 29 کا چاند ہے، کبھی 30 کا ہے، اور وہ دن پورے نہیں ہو پاتے تو اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اب آپ نے ایک ذہن میں بات بٹھا لینی ہے کہ 130 دن پورے کرنے ہیں بیوہ نے۔ اگر یکم کو کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر تو 4 مہینے اور 5ویں کے 10 دن آ جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس عمر فاروق کا خط آتا اس پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، تو میں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ اس کو غور کریں۔ آپ کے کسی خط پر تاریخ درج نہیں ہوتی، عیسوی لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں آپ نے پھر صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مشاورت کی، مجھے بنیاد رکھنی ہے اسلامی تاریخ کی۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ ہجری سے ہوگا، اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہوگا۔ یہ فیصلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا کہ آغاز کیسے ہوگا۔ لیکن آپ شمسی جو کیلنڈر ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سحر اور افطار کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ سورج کے طلوع اور غروب سے۔ تو شمسی جو کیلنڈر ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر میں افتخار صاحب سے اور ایاز صاحب سے پوچھوں کہ آپ حج کر کے تشریف لائے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ آپ شمسی کیلنڈر کو کیسے نظر انداز کریں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 9 ذی الحج کو صبح وقوف عرفہ کے لیے طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے میں نے، تو وہ طلوع آفتاب کا تعلق تو شمسی سال سے ہے نا۔
کہیں غروب آفتاب کے بعد نکلنا ہے، کہیں پہلے نکلنا ہے، کہیں مغربین ہے، کہیں ظہرین ہے، وہ آپ کو پڑھنا پڑتی ہیں۔ مزدلفہ سے منا روانگی اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو گویا یہ ایک تکوینی نظام ہے اور کاسمولوجیکل ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، اور مسلمان کے لیے شمسی سال بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا قمری سال ہے۔ دونوں آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، اچھا یہ سورج ہو یا چاند ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند یہ میری تخلیق ہیں اور یہ میرے ضابطے کے پابند ہیں۔ بے حسبان، ایک میرے اندازے کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ سورج بھی میرا پابند ہے اور چاند بھی میرا پابند ہے، دونوں میرے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور یہ جو زمین پر بچھا سبزہ ہے اور اپنے تنے پر کھڑا یہ مضبوط درخت جو ہے، اپنی اپنی نوع کے مطابق یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ یہ سبزہ بھی سجدہ ریز ہے اپنے اعتبار سے، اور یہ بھی۔ ان مہینوں کے اندر محرم الحرام جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ، اور یہ قبل از اسلام تاریخ انسانیت کے اندر یہ مہینے 4 حرمت والے تھے۔ پھر 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور وہ اس محرم کا سب سے بڑا عنوان قرار پایا۔ حالانکہ محرم میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن اس میں امام علی مقام کے جو رفقات تھے، آپ کے اعوان تھے، جو آپ کے ساتھی انصار تھے، ان کی شہادت جو ہے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ بات کریں گے اس پر بھی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ روزے کے حوالے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو زیادہ افضل روزے ہیں وہ محرم کے جو فرمایا۔ دوسرا یہ یوم زینت بھی ہے اور اس کے اندر ہونے والے اہم واقعات، ایک ہلکا سا بریف دیتا ہوں جی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی یوم عاشور کو قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو بھی یوم عاشور تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تو بھی یوم عاشور تھا۔ تخلیق ہوا عرش، کرسی، لوح اور قلم تو بھی یوم عاشور تھا، جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے جب کائنات کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے لوح پر لکھ دیا تھا یہ جو کائنات تخلیق ہونے جا رہی ہے، اس کے شب و روز جو ہیں وہ اپنا سال اس کے جو ہیں وہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی یوم عاشور تھا۔ ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی تو بھی یوم عاشور تھا۔ محرم کا 10 تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ولادت ہوئی اور فرعون سے نجات ملی تو بھی یوم عاشور تھا۔ نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تو بھی یوم عاشور تھا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بھی یوم عاشور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بھی یوم عاشور تھا، اور جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو بھی یوم عاشور تھا۔ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا تو بھی یوم عاشور تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو ہے واپس لوٹی تو بھی یوم عاشور تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا تو بھی یوم عاشور تھا۔ اور گویا اس کی جو سگنیفیکینس ہے محرم الحرام کی اور 10 محرم کی، وہ پہلے سے تھی، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جیسے یہ سانحہ کربلا ہوا تو پھر محرم کا عنوان ہی تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کا اور رسالت امام مسلم کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کا؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے۔ فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ، ہم زیادہ حقدار ہیں، وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، اور نظریاتی طور پر ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا فَصَامَهُ رسول اللہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی اشار فرمایا۔ اگلے دن آپ کو بتایا گیا رسول اللہ کہ یہ تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا انہ یوم یعظم الیہود، یہ وہ دن ہے جس دن یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لأصومن 9 تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔
ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جو میسج کنوے کرنا ہے کہ روزہ 10 محرم کا نہیں 9 کا ساتھ رکھنا پڑے گا. 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو آپ کی مشابہت یہود کے ساتھ ہو جائے گی. کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ میں نے امام مسلم کی حدیث پڑھی اور عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. آپ سے کہا گیا انہ یوم یعظم الیہود، یہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا طریق ہے کہ وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. فرمایا والنصارى، یہود والنصارى اور عیسائی. فرمایا قال لئن بقیت الی قابل، اگر میں باقی رہا اگلے سال تک، لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو آپ کون سے روزے رکھیں گے جی؟ 9 اور 10. ٹھیک ہو گیا، چلے یہ بات ہو گئی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوم عاشورا، یہ یوم عاشور کا روزہ رکھنا یوم کانت الانبیاء تصومہ، یہ انبیاء کی سنت ہے. سارے نبی یوم عاشور کا روزہ رکھتے چلے آئے ہیں، تو یہ انبیاء کی سنت بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے فرمایا امام مسلم کی حدیث اور امام طحاوی نے اس کو نقل کیا، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو. یہ آپ جب یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں. اور آپ نے فرمایا من فطر مومنا، جس کسی نے مومن کو روزہ افطار کرائے یوم عاشور کا، فکأنما افطر عنده جمیع امت محمد، یوں اس نے ایسا اجر پایا جیسے اس نے پوری امت مصطفیٰ کا روزہ کھلوا دیا. تو کوشش کریں کہ کہیں اہتمام ہو جائے، کسی نہ کسی جگہ پر نا روزے کی افطاری کا اہتمام ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دے. امام بہقی کی شعب الایمان سے روایت لے رہا ہوں، ابن مسعود اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود قال النبی علیہ السلام من وسع علی عیالہ فی نفقۃ یوم عاشورا، جو 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر وسعت کرتا ہے، 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر وسعت سے مراد کشادگی کرتا ہے، بہتر خرچ کرتا ہے، ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے مالی اعتبار سے. فرمایا واسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر وسعت فرما دیتا ہے. تو آپ نے 10 محرم یا 9 محرم کو اپنے اہل خانہ پر وسعت کرنی ہے، اچھا کھانا کھلانا ہے، اچھا روزہ کھلوا دیں، گھر میں کوئی اہتمام کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرما دے. 2 ہستی ہیں جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار. سوشل میڈیا تو اپنے کام میں مشغول ہو گیا. آج 2 محرم ہے، 2 محرم حرام ہے. محبت کے مختلف پہلو ہیں. محبتوں میں اعتدال قائم کرنا اور توازن قائم کرنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا. میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کس طرح لوگ بیٹھے اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. محبت کے محرکات میں سے یا تو معاشرتی امور جو ہیں محبت کا سبب بنتے ہیں، یا ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، یا اشتراک مقاصد ہوتا ہے، پتہ نہیں مشکل گفتگو ہے، اوپر سے نہ گزر جائے. محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے. مجھے بھی آپ سے محبت ہے، لیکن اس میں ہمارا جو اساس ہے محبت کی، ہماری محبت کے اساس جو ہے وہ دین اسلام ہے. کہیں کاروبار ہوتا ہے، کہیں بزنس ہوتا ہے، لیکن محبت کا میاں صاحب آگے آ جائیے. محور نقطہ عروج جو ہے محبت کا وہ حب الہی اور حب رسول ہے. اہل بیت کی محبت ہو یا خلفائے راشدین کی محبت ہو، صحابہ کی محبت ہو، ساری محبتوں کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. حفیظ جالندری نے ایک بات کہی تھی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. محبت سیدنا عمر فاروق سے ہو یا شیر خدا سے ہو، دونوں کا نقطہ اتصال، دونوں کا
مرکز اور محور وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. دونوں کی منزل وہی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. فمن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ تو دلوں کو ٹٹولنا ہے آپ نے. اور آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، خدا کی قسم کسی مومن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ، جو اللہ کے لیے ان سے محبت نہ کرے، وَلِقَرَابَتِهِم مِّنِّی، جو میری قرابت سے محبت نہ کرے اور میرے صحابہ سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اصل میں یہی تو کڑی آزمائش ہے. اس مرحلے پر جا کے آپ نے اپنی محبت کے اندر توازن قائم کرنا ہے اور اعتدال قائم کرنا ہے. یہ اعتدال جاتا رہا تو سب کچھ جاتا رہا. کاش ہمیں سمجھ آ جائے ہم نے کرنا کیا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ شہادت کی موت پہ گیا. پھر آپ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو حب اہل بیت میں دنیا سے گیا وہ یقیناً بخشا ہوا گیا. اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، وہ مومن دنیا سے گیا اور کامل ایمان کے ساتھ گیا. محبت کے پیمانے. اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، اور جو حب اہل بیت پر دنیا سے رخصت ہوا تو گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا گیا کہ اس کی قبر جو ہے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جائے گی. یہ اہل بیت کی محبت کا ثمر. لیکن محبت کا پیمانہ تو آپ کو کیسے طے کرنا ہے؟ آپ کو اگر امام علی مقام سے محبت ہے تو پھر محبت کا کیا، وہ آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہوگا اور آپ کا پیمانہ کیا ہوگا؟ شیر خدا کی نماز تو کبھی نہیں چھوٹی، تو میری چھوٹ جائیں تو پھر محبت تو نہ ہوئی نا. عمل بنیادی چیز ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اور اساس الاسلام حب اصحابی و اہل بیتی، میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ میرے صحابہ سے محبت ہے اور میرے اہل بیت سے محبت ہے. اساس اسلام کی ان دو محبتوں پر ہے. اگر آپ ان دونوں ہستیوں کو دیکھیں، صحابہ کی بار اور اہل بیت طہار رضوان اللہ اجمعین، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی باہمی جو مودت تھی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ محبت کا کیا عالم تھا. پوری حیات ان لوگوں نے اکٹھی گزاری ہے. کل شہادت تھی سیدنا عمر، اور محرم کا یہ ابتدائی عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ امام علی مقام کی شہادت اور اہل بیت کی محبت. آئیے دیکھتے ہیں ان کے باہمی تعلقات کیسے تھے. دیکھنا چاہیے، ہاں دیکھنا چاہیے. انہوں نے حیات پوری اکٹھے گزاری ہے، یہ الگ الگ نہیں تھے. آپس میں رشتہ داریاں بھی کیں اور شادیاں بھی کیں. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو ان کی بیوہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے. رشتہ داریاں دیکھیں نا. جب خلیفہ اول صدیق اکبر کا وصال ہوا تو آپ کی بیوہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ کے بچوں کی پرورش بھی، دیکھ بھال بھی علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی تھی. اب یہ بات یہاں سے غور سے سنیے گا ذرا. اور ام فروہ پوتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کا نکاح ہوا محمد بن علی بن حسین سے. پوتی کس کی ہیں؟ خلیفہ اول کی. رشتے بڑے باہمی ان کی جڑے اور گندھے ہوئے تھے ان کے رشتے آپس میں. امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے، اور ایک شخص نے سوال کیا، جی آپ یہ فرما دیجئے کہ چاندی کی تلوار جو ہے، اس کا دستہ جو ہے، کیا اسے چاندی سے مرصع کیا جا سکتا ہے؟ اس کو چاندی اس پر چڑھائی جا سکتی ہے؟ فرماتے ہیں نام قد ہلا ابو بکر صدیق سیفہ، ہاں فرماتے ہیں بالکل کیا جا سکتا ہے. اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ جو تھا اس پر چاندی، وہ چاندی سے مرصع تھا.
اب دلیل آپ دیکھیے نا، دلیل کیسی دی؟ فرماتے ہیں اس لیے کیا جا سکتا ہے، یہ جائز اور حلال ہے کہ یہ خلیفہ اول کی تلوار کا دستہ جو تھا وہ اس پر چاندی چڑھی تھی، اور راوی نے کہا اچکول ھذا، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ سوال کس امام جعفر صادق سے ہو رہا تھا؟ آپ غصے سے کھڑے ہو کے فرمایا فمن لم یکن لہ صدیق، میں امام جعفر صادق کہتا ہوں جو صدیق کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کسی قول کو بھی نہ دنیا میں سچا رہنے دے نہ آخرت میں سچا رہنے دے۔ اب یہاں سے غور کیجئے، ان کے باہمی رشتے اور ان کا تعلق اور باہمی اعتماد دیکھیے، اور فرمایا اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں جھوٹا قرار دے دے اس بندے کو جو صدیق کو صدیق نہ کہے، وہ کلمہ پڑھے تو بھی اس کا کلمہ قبول نہ کیا جائے، وہ محبت کرے اس کے محبت کے دعوے کو باطل جھوٹا قرار دے دیا جائے، اللہ اس شخص کے ہر قول کو باطل اور جھوٹا قرار دے دے جو صدیق کو صدیق نہ کہے۔ یہ کہنے والی ذات ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ ہاں جی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استبل میں اونٹوں کو پکڑ پکڑ کے نا لکھوا رہے تھے، ان کا رنگ اور نسل لکھوا رہے تھے اور تعداد گن رہے تھے۔ اتنی دیر میں علی المرتضیٰ شیر خدا اور عثمان غنی دونوں آ گئے اور ایک طرف ہو کے دیکھ رہے تھے۔ یہ خلیفہ کا حال دیکھیں ذرا کہ اونٹوں کی نکیل پکڑتے، دیکھتے غور سے، کہتے لکھو اس کی نسل کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، تعداد الگ الگ کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر علی المرتضیٰ شیر خدا نے عثمان غنی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کے پاس ملازم، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے باپ سے جا کے کہا تھا، اپنے والد شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ھذا القوی الامین، کہ یہ قوی اور امین ہے، انہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں۔ فرمایا میں علی آج، ثم اشار علی بیدہ الی عمر، پھر آپ نے عمر فاروق تک اشارہ کیا، فرمایا کہ آج اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کے بعد یہ جو شخص اونٹوں کی گنتی کر رہے ہیں ان کے بعد یہ قوی اور امین ہے۔ اتنی بڑی بات کہنا کہ شعیب علیہ السلام کے بعد اگر یہ قول کسی پر صادق آتا ہے، کسی امتی پر صادق آتا ہے، تو وہ ان پر صادق آتا ہے کہ یہ عمر فاروق قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی، وہ سنتے ہیں آپ کو۔ میں آج دونوں کو ایک رشتے میں، ایک بندھن میں باندھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف اہل بیت طہار ہیں اور ایک طرف خلفائے اربعہ اور صحابہ کبار ہیں۔ امام بخاری کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ صاحبزادے علی المرتضیٰ شیر خدا کے۔ آپ نے اب حدیث لیجیے، سنیے جی۔ پوچھتے ہیں اپنے والد سے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے، ای الناس خیر بعد النبی علیہ السلام، کہ بابا وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ بہتر انسان کون ہے؟ قال ابو بکر صدیق۔ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ، کس کے صاحبزادے ہیں؟ شیر خدا کے۔ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ ای الناس خیر بعد النبی علیہ السلام، نبی کریم صاحب کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ قال ابو بکر صدیق۔ قال ثم من، پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا اس کے بعد کون؟ قال عمر، اور اس کے بعد عمر جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے کچھ آگے پوچھا تو ان کہنا عثمان، اگر میں نے آگے پوچھا نا، پہلے پوچھا تو صدیق اکبر کا نام لے دیا میرے والد نے، شیر خدا نے دوبارہ پوچھا عمر فاروق کا نام لے دیا، اور تیسری بار اگر میں پوچھوں گا تو انہوں نے پھر کس کا نام لینا ہے؟ عثمان غنی کا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا پینترا کیوں نہ بدلوں، کہتے میں نے پینترا بدلی، قلت ثم انت، میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان کے بعد آپ ہیں، ان کے بعد آپ ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا خاموش رہو، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ آج ہی دیکھیں آپ، آج ہی دیکھیں، they were down to earth people، وہ لوگ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ فرمایا میں تو کیا ہوں؟ فرمایا الا رجل من المسلمین، اور میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اور کسی نے آ کے سوال کر دیا، لوگ تعریف کرتے ہیں نا، عمران صاحب بہت تعریف کرتے ہیں، میں نے یہاں ایسے لوگ بھی دیکھے جو میری نظروں سے گزرے، کہا علامہ جمعہ پڑھنے کے بعد کہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اور آنر دیتے ہیں، علامہ صاحب بڑا مزہ آتا ہے، آپ جب کہتے ہیں نا وقت ختم ہونے والا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں اور لگتا ہے گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو جسٹ ہم ایک دم سے شیکن ہو جاتے ہیں، گھنٹہ لنگ گیا پتہ نہیں چلیا، اور کمال کا خطبہ ہوتا ہے آپ کا، اور ہم سر سے پا جو ہے وہ بالکل مسحور ہو جاتے ہیں اور بالکل اپنے
دامن میں بہت کچھ سمیٹ کے جاتے ہیں، میرے خطبے کی، میرے کلام کی تعریف کرتے ہیں، پھر میرے انہی کانوں نے انہی مسجد کے اندر سنا، وہی لوگ جو شب و روز میرے قصیدے پڑھتے اور نہال ہو رہے ہوتے تھے۔ میں نے خود اپنے کانوں سنا کہ ایک دوسرے خطیب یہاں موجود تھے، انہیں کہہ رہے تھے کہ جو جمعہ تسی پڑھا چھڑے یہ ہو جائے نہ اج تک سننے نہ سنے، کدی مزہ آیا ہی نہیں، جو تسی پڑھایا ہے بس تسی پڑھایا ہے، اج تک اسی آج پڑھ ہی نہیں سکے۔ اینڈ آئی واز ہیئرنگ بائی مائی سیلف، میں خود سن رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی، خوشبو خود بکھر کے اپنی خبر دے دیتی ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں خوشبو ہوں۔ کسی نے آ کے آپ کے سامنے کہہ دیا، علی مرزا شیر خدا کے سامنے کہا، ما رأیت احدا خیرا منکا، میں نے اے شیر خدا آپ سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بہتر انسان نہیں دیکھا۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو پھول کے کوپا ہو جاتا، نہ جانے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا کے گاڑی میں بٹھانا پڑتا۔ ایسی تعریف کہ میں نے، اس نے کہا کہ میں نے مخلوق خدا میں آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ فقال له هل رأيت النبی علیہ السلام، فرمایا بات سن ادھر آ، تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ میرے نبی کو دیکھا ہے؟ قال اللہ، کہتے جی میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا قال هل رأيت ابا بکر وعمر، کیا تم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے قال اللہ، کہتے ہیں لو اخبرتنی، اگر تم مجھے یہ کہہ دیتا انک رأیت النبی، کہ تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے اور پھر تو نے مجھے کہا کہ مجھ سے بہتر تو نے اللہ کی مخلوق میں نہیں دیکھا، فرمایا ضربت عنقک، میں تیری گردن یہی اتار دیتا، میں تیری گردن یہی اتار دیتا، کہ تیری جرت کیسے تو یہ کہے کہ میں نے رب کی مخلوق میں علی سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر تو ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر وعمر، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر عمر کو دیکھا اور پھر تو مجھے کہتا کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں دیکھا، لو اوجتک عقوبۃ، تجھے میں ایسی دردناک سزا دیتا کہ قیامت تک تیری مثال بن جاتی۔ تو نے کہہ کیسے دیا مجھے یہ بات، کہی کیسے تو نے مجھے؟ کیا ان سے بہتر کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ ان کے باہمی روابط اور تعلقات تھے، یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے محبت کے پیمانے بکھیر۔ بڑی بات ہے۔ علی مرتضی شیر خدا، عبداللہ ابن عباس، حسنین کریمین، یہ عیادت کے لیے گئے۔ عمر فاروق کی شہادت قریب تھی، خنجر لگا، آخری لمحے تھے، آپ کے پاس گئے اور عیادت کرنے۔ وہ یبکی، وہ رو رہے تھے۔ فقلت ما یبکی قال یا امیر المومنین، اب جانے والے کون ہیں؟ شیر خدا، حضرت ابن عباس، حسنین کریمین، سارے اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت سے ہیں نا؟ اہل بیت سے ہیں نا؟ تو بتاتے کیوں نہیں علامہ صاحب؟ کیا شیر خدا اہل بیت سے نہیں ہے؟ حسنین کریمین نہیں ہے؟ ابن عباس نہیں ہے؟ تو اہل بیت سے تو ہیں، اور کس سے ہیں؟ عیادت کرتے پوچھتے وہ یبکی فقلت ما یبکی کا یا امیر المومنین، کس بات نے رلا دیا؟ قال بکانی خبر السماء یذهب بی الی الجنہ ام الی النار، فرماتے ہیں ابھی تک آسمان سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ عمر جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور یہ کون ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کہ اللہ نے نبوت کے سارے اوصاف ان کے اندر جمع کر دی ہیں۔ ہاں، شیر خدا نے کہا فقال ابشر، پریشان نہ ہو، مبارک ہو آپ کو۔ فرماتے فواللہ لقد کان اسلام کا عزہ، خدا کی قسم آپ نے تو اسلام کو عزت دی ہے۔ اچھے کلمات کہنے چاہیے نا، کوئی بیمار ہو، بستر مرگ پہ ہو تو کیسے کلمات کہنے چاہیے؟ تشفیہ میں اس کلمات، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کرم کر دے گا پر فلاں بھی بیمار سے وہ بچیا نہیں۔ وہ ہمارے ایک استاذ ہیں، ان کو جبڑے میں جو کے اندر آپریشن کروایا، دانت کا، کانچ کے سٹیچز لگے اور انفیکشن ہوئی اور دیٹ واز اسپریڈنگ، پھیل رہی تھی، اور ان کی عیادت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ میرے ایک عزیز کو ہوا تھا لیکن وہ پھیل گیا تھا، جبڑا باہر نکال دے، وہ بیچارہ بچا نہیں، بٹ یو ول بی ریکور سون، یو ول بی ریکور سون، بٹ ہی couldn't survive، وہ بچ نہیں سکا، آپ بچ جائیں گے۔ یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس کے پاس جانا ہے تشفیہ میں اس کلمات کہیے،
عرض کرتے ہیں ابشر فواللہ لقد کان اسلام کا عزہ، آپ امیر المومنین گھبرائے نا، آپ نے تو اسلام کو عزت دی، ولقد کان ہجرت کا فتح، آپ کی ہجرت نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، ولایت عدلہ، آپ کی ولایت جو تھی اور آپ کی خلافت عدل پر مبنی تھی، ولقد صحبت رسول اللہ حتی توفی وانک رادن، آپ اپنی نبی کریم علیہ السلام کی وفات تک آپ ان کے ساتھ رہے، وَهُوَ عَنْكَ رَادٍ، اور نبی کریم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے آپ سے بہت راضی تھے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی، اتنی تشفیہ میں اس کلمات۔ فرماتے ہیں ثم صحبت ابا بکر، پھر آپ کو رفاقت میسر آئی صدیق اکبر کی، وتوفیہ، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہو ان کا رادن، وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ کہتے ہیں انت حلیف الاسلام، آپ اسلام کا عہد و پیمان ہے، وماول ایتام، یتیموں کی آپ پناہ گاہ ہیں، ومنتہى الاحسان، انسان کے احسان کی انتہا ہے، محل الایمان، ایمان کا آپ مرکز ہیں، وقاف الضعفاء، آپ ضعیفوں کے پناہ گاہ ہیں، انی سمعت رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خود ان کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا تھا عمر اور ابو بکر دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، میں نے یہ خود سنا۔ ہاں فرماتے معنا ماں، اور بہترین سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فقول یا علی اشاہد انت علی، یا علی، کیا علی آپ اس بات کی گواہی دیں گے بالجنہ کہ میرے نبی نے ہمیں جنتی فرمایا تھا؟ کہتے اب انت یا حسن و انت یا حسین فشد علی ابی، کے حسن حسین سے کہا، حسین کریمین سے، آپ اپنے والد کی گواہی دو گے کہ انہوں نے مجھے جنتی کہا؟ تو کہا نام، ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہم نے تو یہ بھی سنا کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا عمر سراج و اہل الجنہ، عمر فاروق جو ہیں وہ جنتیوں کی چراغ ہیں، جنتیوں کی چراغ اور روشنی کا سبب بنیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ضمانت نامے کی بات آتی ہے، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں، جب وصال ہو گیا عمر فاروق کا، آپ بھی جنازوں پر پرسہ دینے جاتے ہیں، میتوں پر پرسہ نہیں دیتے، آپ جنازے پر پرسہ دیتے ہیں نا؟ آئیے دیکھیے کہ شیر خدا نے بھی ایک پرسہ دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں، کلمات سنیے گا ذرا۔ حدیث ہے امام بخاری کی، حدیث کا نمبر 3677، 3677۔ پرسہ دینے والی ذات کون ہے؟ اور سامنے میت کس کی رکھی ہے؟ عمر فاروق کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جنازہ تخت کے اوپر رکھا تھا، غسل دے کے ہم نے رکھ دیا، اور میں زارو قطار رو رہا تھا، میری ہچکی بند گئی، میرا سانس رک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پر کوہنی رکھی ہے پیچھے سے، امام بخاری کی حدیث ہے، کھول کے پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے میرے کانوں میں آواز آئی رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ان کنت لارجو، میں امید کرتا ہوں ان یجعلک اللہ ما صاحبیک کا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ان قریب آپ کے دونوں ساتھیوں تک پہنچا دے گا، لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ، چونکہ میں نے کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، یقول کنت ابو بکر و عمر فقلت ففعلت ابو بکر عمر وانطلقت ابو بکر عمر، میں نے بارہا نبی پاک کو ہی فرماتے سنا، میں ابو بکر عمر یہاں گئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں نے ابو بکر عمر نے یہ کھایا یہ پیا، ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ دونوں کا نام رکھتے تھے۔ فإن كنت العرجو، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ان یجعلک اللہ معہما، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ امام بخاری کی حدیث نمبر 3677۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ کون شخصیت ہے جو اتنی بڑی دعوے دار ہے، اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ فالتفت، فرماتے میں نے التفات کیا، گردن گھما کے دیکھا پیچھے، فاذا ہوا علی بن ابی طالب، تو میں نے دیکھا پیچھے علی بن ابی طالب کھڑے تھے۔ یہ محبت ان کی باہم اور یہ ان کی عقیدت تھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ جی عمر فاروق گزر رہے تھے جمعہ پڑھانے، اور گھر کے باہر میزاب پر نالا لگا تھا، اوپر سے پانی گرا، عمر فاروق کے کپڑے خراب ہو گئے، غصہ آیا شدید، فرمایا میرے آنے سے پہلے یہ میزاب جو ہے یہاں سے اتار دیا جائے، میرے آنے سے پہلے یہ میزاب پر نالا جسے کہتے ہیں یہاں نہیں لگا ہوگا، پر نالا اکھاڑ دیا گیا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا آرڈر تھا تو اتار دیا گیا پر نالا۔ حضرت عباس گھر سے باہر تشریف لائے تو فرمایا یہ میرے پر نالا کس نے اتارا ہے، یہ کس نے اتارا ہے؟ انہوں نے کہا یہ امیر المومنین کا حکم تھا۔ پریشان ہو گئے، بھی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ جمعہ پڑھا کے جب واپس آئے نا، نکلے، آپ نے ہاتھ تھاما، کہا فواللہ انہ لموضع الذی وضعہ النبی علیہ السلام، کہتا خدا کی قسم یہ جو پرنالہ ہے نا یہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا،
کس سے لگایا تھا؟ خود، اس کو خود نصب کیا تھا. فقال عمر للعباس، آپ چونک گئے، فرمایا یہ خود لگایا تھا؟ فرمایا ہاں، آپ نے اتروایا نا یہ پرنالہ، خود میرے نبی نے میزاب خود لگوایا تھا. اور پھر عمر فاروق نے ہاتھ تھاما حضرت عباس کا، فرمایا وَأَنَا عَازِمُ عَلَيْكَ، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مَا صَعَدْتَ عَلَىٰ ظَهْرِي، آپ میری پشت پر کھڑے ہوں گے اور میں جھکوں گا حَتَّىٰ تَضَعْهُ فِي مَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رسول اللہ علیہ السلام، جس جگہ نبی کریم علیہ السلام نے میزاب کو لگایا تھا اسی میزاب کو آپ لگائیں گے، لیکن پشت عمر کی ہوگی اور کھڑے آپ ہوں گے. حضرت عباس، اور حدیث پاک میں ففعل ذلك العباس، اور عباس نے ایسا کیا. امیر المومنین جھک گئے، آپ اوپر چڑھ کے اپنے ہاتھوں سے اس میزاب کو واپس لگا دیا. باتوں کو کیجول نہ لیا کریں، ان کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ ان کا باہمی احترام کتنا تھا. آپ کا تھانے دار ایس ایچ او پولیس اسٹیشن کا، ہی از آؤٹ آف کنٹرول، ہی از انکنٹرولیبل. ایس آئی از آلسو انکنٹرولیبل. وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے، اور حکومت بھی آنکھ کے اشارے سے کرتے تھے. وہ جھکے کھڑے ہیں اور خانوادہ مصطفیٰ ان کی پشت پر کھڑے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ جھکے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول، میں نے خود نبی پاک سے سنا، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا ما کان سببی و نسبی. فرمایا عباس، میں نے خود سنا، میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کے حسب اور نسب کو ختم کر دے گا. روز محشر ایک ہی ذات جس کا حسب بھی باقی رہے گا، نسب بھی باقی رہے گا، وہ میری ذات ہے. وہ میری ذات ہے، نہ میرا نسب ختم ہوگا نہ میرے اہل بیت کا نسب ختم ہوگا. بس وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرتا چلا جاتا ہوں جی. اب دیکھیے اذان جو تھی پہلے، یہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ جو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں تھا. اس کے بعد پتہ کیا آتا تھا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. عمر فاروق نے پکڑ لیا بلال کو، فرمایا یہ مجھے اذان مکمل نہیں لگتی. انہوں نے کہا مکمل کیوں نہیں لگتی؟ اتنے عرصہ سے ہم دے رہے ہیں، اذان کہہ رہے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے، آپ کو یہ ادھوری کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے جب کہا جائے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا کہا جائے؟ اشہد ان. بلال ناراض ہو گئے، لیکن اذان میں اضافہ کر رہے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوئی، یا رسول اللہ یہ عمر فاروق نہ جانے آج ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہ نہیں، کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے گواہی دو کہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نبی نے فرمایا بلال وہی کچھ کرو جو عمر کہتے ہیں، وہی کچھ کرو جو عمر کہتے ہیں. میاں صاحب اس دن سے لے کے آج تک قیامت قائم ہو جائے گی، عمر فاروق کا وہ ایڈیشن اذان کے اندر کوئی رد نہیں کر سکا. شہادتین، پہلے شہادت گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساتھ ہی آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. کیسی کہ آپ ان کی محبت دیکھیں جی. وہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ جلدی سے یہ مال آ گیا جی، ایران سے مال آیا، اس کو فہرست بنائیے. شیر خدا نے مال جو ہے اس کو ٹیلی کیا اور عرض کیا کہ امیر المومنین ایران سے مال غنیمت آئے، ایک سوئی بھی کم نہیں ہوئی. اور آپ نے رونا شروع کر دیا. کچھ پریشان تھے. میں نے آپ کی ایک اچھی خبر دی ہے تو خوشی کی خبر ہے کہ ایران سے مال غنیمت چلا ہے. جو فہرست وہاں سے بھیجے گی، خالد بن ولید ان لوگوں نے بھیجی، اس فہرست میں ایک سوئی بھی کم نہیں، پورا میں نے گن لیا. گننے والے شیر خدا تھے. تو آپ نے رونا شروع کر دیا. تو پوچھا رو کیوں رہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ عمر جس سے کل 10 اونٹ بھی قابو نہیں آتے تھے، آج ایران تک حکومت کر رہا ہے. آج وہ ایران تک حکومت کر رہا ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ فہرست بنائیے تاکہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے. ظاہر ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اگر آپ سے کہا جائے کہ جتنے ہال میں لوگ موجود ہیں ان کی فہرست بنائیے، ان کی خدمت کرنی ہے، تو آپ کو کیا احساس ہوگا؟ آپ سر فہرست میرا نام لکھیں گے کہ مولانا کا نام پہلے لکھیں، عالم دین ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور عمر رسیدہ بندہ، اس کا نام پہلے آنا چاہیے. ایک طریقہ ہے جی. آپ کے گھر میں کوئی نام ہوگا تو صرف آپ کا، عمران صاحب آپ کا ہوگا. یہ تو ایک قرینہ اور قاعدہ ہے نا، ایک تو ضابطہ ہے. اور وہ عبد الرحمن ابن عوف لسٹ لے کے آئے اور سب سے پہلے نام کس کا تھا؟ امیر المومنین کا. کس کا نام تھا؟ ہاں.
آپ نے فرمایا اکتبوا الناس علی منازلہم، یہ فہرست واپس لے جاؤ، اکتبوا الناس علی منازلہم، اور لوگوں کو ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق لسٹ بنا کر لاؤ، لوگوں کی فہرست ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق لے آؤ. لکن ابداؤ بقرابت النبی علیہ السلام، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سر فہرست جو نام آئے گا قرابت النبی علیہ السلام کا آئے گا، پہلے نام اہل بیت کا آئے گا. فرمایا الاقرب فالاقرب، اس کے بعد دیکھنا اور آپ کے کون زیادہ قریب ہے، اور قریب اور قریب کون ہے. حتی تدع عمر حیث وضع اللہ، عمر کو وہیں رکھو جہاں عمر کو اللہ نے رکھا ہے، عمر کو وہیں رکھو جہاں کہاں کس نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے. واللہ ما ادرکنا الفضل فی الدنیا ولا ما نرجو من الآخرہ، خدا کی قسم، ثواب اللہ، دنیا میں ہمیں جو اجر ملنا ہے وہ بھی اہل بیت کے صدقے ملنا ہے، اور جو آخرت میں ملنا ہے وہ بھی اہل بیت کے تصدق سے ملنا ہے. الا ما عملنا الا بمحمد فهو شرفنا، ہمیں سارا صدقہ خیرات نام مصطفیٰ کی میسر آنی ہے. فہو شرفنا، فرمایا یہ اہل بیت ہمارا شرف ہے. وقومہ اشرف العرب، اور ان کا خاندان پورے عرب میں سب سے اشرف ہے. ثم الاقرب فالاقرب، فرمایا عمر آج قاعدہ مقرر کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو نام آئے گا وہ اہل بیت اطہار کا آئے گا. آپ کے صاحبزادے نے جی وہ اعتراض کیا کہ میں تو جہاد پر بھی جاتا ہوں، سارے کام بھی کرتا ہوں، اور آپ نے زیادتی کی میرے ساتھ، آپ نے حسنین کریمین کے لیے وظیفہ زیادہ مقرر کر دیا اور میرے لیے کم کیا. انہیں ہزار درہم دے رہے ہیں اور مجھے آپ کم دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ بات کر لو میرے ساتھ. آپ کو اعتراض ہے کہ وہ جہاد پر نہیں گئے حسنین کریمین، پھر بھی میں نے ان کو زیادہ مال غنیمت سے بھی دیا اور ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا. فرمایا میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو تو وظیفہ ان کے برابر لے لو. عبداللہ ابن عمر بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور ہزاروں حدیث کے راوی، کہتے ہیں بات یہ بیٹا، میں امیر المومنین ہوں، تو یہ بتا دے کہ اگر تیری ماں کی کوئی قدر حسنین کریمین کی ماں کے ساتھ مشترک ہے تو مجھے وہ بتا دے. اگر تیرے باپ کا مقام وہی ہے جو علی المرتضی شیر خدا کے تب بھی بتا دو. اگر تیرے نانا کی حیثیت وہی ہے جو ان کے نانا کی ہے تو بھی بتا دو. اگر تیری نانی کی حیثیت خطیب کبریٰ جیسی ہے تو بھی بتا دو. اگر کہیں کی مماثلت نظر آتی تو مجھے بتا دو، میں تیرا وظیفہ ڈبل کر دوں گا. کیسے کر دوں؟ جو میں نے فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا جی. ایک حدیث لیتے ہیں جی، حدیث ہے کنز العمال کی اور نمبر ہے 14504. عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جی. ڈسیژن ہوا جی، قاضی شریع کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور مقدمہ کچھ اس نوعیت کا تھا کہ ایک شخص تجارت کے لیے باہر گیا، مہینوں لگ جاتے تھے. 2 بیویاں تھیں، دونوں ایک ہی گھر میں تھیں، دونوں پریگننٹ تھیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہی رات میں ڈیلیوری ہوئی، دونوں پریگننٹ تھیں جاتے ہوئے، اور ایک کے ہاں بیٹا ہوا، ایک کے ہاں بیٹی ہوئی، اور دونوں نے رد و بدل کیا اور فساد کھڑا ہو گیا. وہ کہیں کہ بیٹا میرا ہے، وہ کہے بیٹا میرا ہے. قاضی شریع امیر المومنین کے پاس آیا، کہتا یا امیر المومنین انت المفزع، میں ناکام ہوا، آپ لوگوں کی جائے پناہ ہیں، فیصلہ کر دیجئے کیا کیا جائے. فرمایا نہیں، میں لوگوں کی جائے پناہ نہیں. اینا مفزعوها اینا منزعوها، فرما آؤ چلیں جس کی طرف لوگ جاتے ہیں، جو لوگوں کی جائے پناہ ہیں اور مرجع خلائق ہیں. لوگوں نے کہا آپ کی مراد شیر خدا اور ان کے صاحبزادے ہیں؟ تو کہا بالکل میری مراد یہی ہے. جب روانہ ہو فرمایا للہ ہوا وحل تفحت حرۃ بمثل ابرأتہ، فرمایا خدا کی قسم اس زمین پر اس سے افضل امت میں کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اس کے پاس چلتے ہیں. پوچھا آپ کی مراد شیر خدا؟ فرمایا ہاں میری مراد وہی ہے. کہتے ہیں رکیے آپ یہیں بیٹھیے، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں. آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا کورٹ کا چیف جسٹس یا جسٹس آپ کو طلب کر لے تو وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا یا آپ جائیں گے؟ وہ چل کے آئے گا. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون تھے؟ عمر فاروق. بلا کس کو رہے تھے؟ شیر خدا کو. فرماتے ہیں ہائے ہاتا ہائے افسوس، تم مجھے ایسے مشورے دے رہے ہو کہ علی المرتضیٰ کو اپنے پاس میں بلا لوں. فرمایا ہونا کا شجنتن من بنی ہاشم، وہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، وہ شجنت من رسول اللہ علیہ السلام، وہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے چشم و چراغ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایسی بات کرو بالکل. فرمایا یوت لہا ولا یاتی فی بیتہ، ان کو اپنے گھروں میں نہیں بلایا جاتا، خود چل کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے.
یہ امیر المومنین کا طریقہ کار تھا محبت کا. فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے, جا کے پہنچے تو کھجوروں کے باغ میں وہ موجود تھے. فرمایا یہ وہ ذات ہے جن کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کے آتے ہیں, اور ان کے پاس جا کے بیٹھے. علی شیر خدا بھی پریشان ہو گیا کہ پورا ایک گروہ کیسے آ گیا, امیر المومنین کی قیادت کے اندر کیسے ملنے کے لیے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ شیر خدا سے عرض کیا کہ علی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, بچہ اس سے 2 بچے ڈلیور ہوئے, دونوں عورتیں دعویٰ دار ہیں, کیا کیا جائے. آپ زمین پر بیٹھے تھے, فرماتے واللہ ان القضاء فی ھذا ایسر من ھذی, ایک تنکا اٹھایا, فرمایا خدا کی قسم اس کا فیصلہ کرنا علی کے لیے اس تنکے سے بھی زیادہ آسان ہے. اس باب مدینہ العلم ہے نا, ایسا یہ میں اہل بیت اور صحابہ کی باہمی محبت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو آپ فیصلہ کیجئے. آپ نے فرمایا جائیے صبح میں آؤں گا بتاؤں گا کیا ہوا. آپ نے برتن بھیجا, دونوں عورتوں کا دودھ منگوایا, ان سے کہا کہ اپنے اپنے دودھ کو دے دیں, اس کو میئر کروایا. میئر کروانے کے بعد صبح جب مسجد نبوی تشریف لائے, فرمایا خذی انت ابنتک, فرمایا یہ پکڑیں یہ بیٹی آپ کی ہے. دونوں عورتوں سے کہا, اور یہ پوچھا دودھ کس کس کا ہے, دونوں پیمانوں میں اس کو میئر کیا. فرمایا یہ بیٹا تیرا ہے, بیٹی تیری ہے. فاعجب به عمر ایجابا شدیدا, عمر فاروق شدت کے ساتھ حیران ہوئے. عرض کیا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو کہا فیصلہ تو بڑا آسان تھا, فیصلہ تو بہت آسان تھا. آپ فرماتے ہیں امیر المومنین یہ بتائیے کہ عورت کی میراث نصف ہے. کہاں نصف ہے, اللہ نے نصف قرار دیا عورت کی میراث. فرمایا عورت کی شہادت گواہی, کہتے وہ بھی نصف ہے. فرمایا عورت کی عقل کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وہ بھی نصف ہے. فرمایا دیت عورت کی, فرمایا وہ بھی نصف ہے. فرمایا اس کے دودھ کا وزن بھی نصف ہے, اس کے دودھ کا وزن بھی نصف ہے. سو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صورتحال ایسی ہے. فرمایا یا ابا الحسن لا ابقانی اللہ لشدت لست لها فی بلد لست فی, علی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی مشکل میں کسی ایسے شہر میں تنہا نہ چھوڑے جس شہر میں علی موجود نہ ہو. یہ ایکنالجمنٹ تھی لوگوں کی, ایک دوسرے کی محبت کو ایکنالج کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے, ایک دوسرے کے باہمی احترام کرتے تھے, تعظیم و تکریم کرتے تھے. خدا کرے کہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. باتوں کو وائنڈ اپ کرنا ہے جی, وائنڈ اپ کرتے چلتے ہیں جی. ایک یوم عاشور بھی آنے والا ہے, اور یوم عاشور کے اندر جو ہے کل بھی کوئی سوال پوچھ رہا تھا, لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک بات کی نشاندہی کی تھی کہ 10 محرم کو دعائے عاشورہ ہوتی ہے جی, اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دعائے عاشورہ جو ہے یہ اس میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں وہ جو مل کے آمین کہیں گے اس کی برکت سے آئندہ سال تک موت واقع نہیں ہوگی, اور ان کی لائف انشورنس جو ہے انشور ہو جائے گی فار 1 ایئر ہو جائے گی. اس پر بات کروں گا میں آپ کے ساتھ, اب نہیں کروں گا کیونکہ مجھے قرآن کریم کی آیات پڑھنی ہے اور حوالہ جات دینے ہیں. سیدنا عمر فاروق کی 2-4 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے انتہائی پریکٹیکل, اور اس کی اپروچ بھی پریکٹیکل ہے. یہ سنیے گا ذرا. فرماتے ہیں مبسوط لاہ عمل کا حامل میں انسان ہوں, میں منصوبہ بندی 100 سال کی کرتا ہوں, منصوبہ بندی 100 سال کی کرتا ہوں. عمل اس قدر میرا مستعد اور منضبط ہوتا ہے جیسے آج میری زندگی کا آخری دن ہے. بات نہیں سمجھ نہیں آئی. پلاننگ 100 ایئرس کی ہے, پلاننگ کتنی ہے 100 سال کی, لیکن جب کام شروع کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں آج میرا آخری دن ہے, آج میرا آخری دن ہے. فرماتے اللہ رزق براہ راست نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے, اور انسان کا وسیلہ ہوتا ہے. رزق آسمانوں سے نہیں برستا, کوشش کرنی پڑتی ہے. اور فرمایا جب کسی سے موازنہ کیا کرو تو دیکھا کرو اس کی اخلاقی خرابیاں نہ دیکھا کرو, اپنے آپ کو دیکھا کرو. اور آپ سے پوچھا گیا خلافت کا معنی کیا ہے؟ خلافت کا تو آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کا معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ کو خلیفہ حساب دے اللہ تعالیٰ کو, تو وہ بتا سکے کہ آیا کہاں سے گیا ہے, آیا کہاں سے گیا کہاں ہے. بات اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کی جو اٹموسٹ ریسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہو کہ انکم ٹیکسز کہاں سے آ رہے ہیں, انکم کہاں سے آ رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ طاقتور, خائن اور کمزور دیانت دار جب حکومتوں میں شامل ہو جائیں تو حکومت جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے. اور دعوت کھانا کھانے کے لیے کسی کے ہاں گئے تو پوچھا تمہارے دسترخوان پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی خادم آپ کا, تو کہتا ہے پہلے ہم کھاتے ہیں بعد میں وہ کھائیں گے. فرمایا یہی تو بربادی کی وجہ ہے. عمر اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جہاں خدام اور ملازم بعد میں کھائیں گے, پہلے وہ کھائیں گے اور بعد میں ہم کھائیں گے. ٹھیک ہے جی. 9 محرم الحرام کو جی بروز جمعۃ المبارک آ رہا ہے, اور بعد از نماز اثر تا مغرب مسجد حاضہ میں محفل کا انعقاد ہوگا, افطاری کا بھی انتظام ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی گفتگو بھی ہوگی یا صرف کیا ہوگا اس میں؟
شیخ اخلاق صاحب، افتخار صاحب، یہ ہے جی 9 محرم بروز جمعہ مبارک بعد نماز عصر تا مغرب مسجد حاضہ میں محفل انعقاد ہو. اچھا میں خود ہی ایزیوم کر لیتا ہوں، میں سے ایزیوم کرتا ہوں کہ نعت شریف ہوگی، تلاوت ہوگی، اور میں بھی مائٹ بھی کہ میری گفتگو بھی ہوگی 20-25 منٹ، اس کے بعد جو ہے روزے کی افطاری ہو جائے گی. اور here is a question, is it permissible to buy or sell 10 منٹ سے باقی رہ گیا جی. listen to me please carefully. Is it permissible to buy or sell a flat or shop before its construction? بات سمجھ میں آئی ہے؟ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ بتا دیں کیا یہ جائز ہے کہ کسی فلیٹ یا شاپ کو اس کی کنسٹرکشن سے پہلے بیچ دیا جائے؟ نارملی بکنگز آر ٹیکن ان ایڈوانس، نارملی بکنگ پہلے ہو جاتی ہے، اینڈ کنسٹرکشن ہیز ٹیکن پلیس لیٹر، کنسٹرکشن بعد میں ہوتی ہے. کین دا پرسن ہو ہیز بکڈ سچ اے فلیٹ، اگر کسی نے ایسا فلیٹ بک کروا لیا ہے، جو بک اس نے کروا چکا ہے، کہتے ہیں فلیٹ سیل اٹ آن بیفور ٹیکنگ پوزیشن آف اٹ، اس کا پوزیشن لینے سے پہلے وہ اس کو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب نہیں بیچ سکتا جی. عمران صاحب کوئی حکم آ جائے آپ کی طرف سے، یہ سامنے کوئی بلڈنگ بن رہی، ادھر وہ ابھی بنی نہیں ہے، بس انہوں نے نقشہ جو ہے بنا دی ہے، فلیٹس ہیں، دکانیں ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، اور ابھی زمین تو موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن نہ کوئی فلیٹ نہیں بنا. آپ نے خرید لیا اور آپ نے افتخار صاحب کو یا میاں صاحب کو یا قریشی صاحب کو آپ نے بیچنا ہے، اور ابھی تو فلیٹ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ نہیں بیچ سکتے. جنرلی دا ایسٹس جو ہے، اف یو آر گوئنگ ٹو سیل یور ایسٹس وچ ناٹ فزیکلی ایگزسٹ، جو فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے، ان کو بیچنا جائز نہیں ہے. بٹ ہیئر آر 2 ایکسیپشنز، یہاں 2 استثناء موجود ہیں. اسلام گیوز یو ایکسیپشنز، اسلام 2 آپ کو ایکسیپشن دیتا ہے. یہ جو اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے، اموویبل پراپرٹی، جو جیسے یہ پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ غور سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے 2 رولز ہیں جی، ایک ہے بے سلم کہتے ہیں، اور دوسرا بے استثناء کہتے ہیں. یہ 2 بے ہوتی ہیں، ان دونوں کے اندر ڈلیوری بعد میں ہوتی ہے، رقم پہلے چلی جاتی ہے. رقم کچھ وہ ایڈوانس آپ سارا دیتے ہیں، جیسے کوئی بیگ یا شوز آپ نے جوتا بنوانا ہو آرڈر پہ، تو پیسے آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں نا، ڈلیوری بعد میں ہوتی ہے. کہتے ہیں جنرلی دا ایسٹس اور کموڈٹی بینگ لیٹر مسٹ فزیکلی ایگزسٹنس، وجود اس کا ہونا چاہیے. کہتے ہیں فارورڈ کانٹریکٹ، جو فارورڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو بیسلم ہم کہتے ہیں کہ ویئر دا پرائس آف این ایسٹ از پیڈ اپ فرنٹ ایٹ دا ٹائم آف دا کانٹریکٹ فار دا ایسٹ اور کموڈٹی ٹو بی ڈیلیورڈ لیٹر. یہ لیٹر ڈیلیور ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیسے آپ پہلے دے دیتے ہیں، چیز ایگزسٹ بعد میں کرتی ہے، بعد میں بنتی ہے. ان دونوں کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی اپارٹمنٹ کو لے لیا جو فزیکلی وہاں موجود نہیں ہے، بٹ از گوئنگ ٹو بی کنسٹرکٹڈ، یہ تیار ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں. لیکن درمیان میں ارادہ بدل گیا، آپ نے فائل جو ہے کسی کو آگے سیل کر دی، تو آپ اس کو آسانی سے آگے سیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں. اسلام نے آپ کو 2، بس آخری بات کرتا ہوں جی، آپ سے سوال ہے جی. مجھ سے پوچھا اف اے پریگننٹ وومن کٹس سم تھنگ ڈیورنگ اے سولر ایکلپس، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب ہوتا ہے، گہراتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کٹنگ سبزی کاٹ رہی ہے، کپڑے کاٹ رہی ہے، تو کہتا ہے ول دس ہیو اینی افیکٹ آن دا چائلڈ؟ میاں صاحب کوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک جگہ ملتان میں مہمان تھا، تو میں نے دیکھا کہ خاتون خانہ جو ہیں وہ بہت ہی ان کی، تو جب میں نے دیکھا تو وہ رات بھر سے بیچاری چھت پر ٹہل رہی تھیں. لینر ایکلپس تھا. میں نے پوچھا بچے سے، جن کی وہ زوجہ تھی، میں نے پوچھا بیٹا وہ یہ کیوں، کیا کوئی خیر تو ہے کہ مسلسل ٹہلے چلے جا رہی ہیں، آدھی رات گزر گئی؟ تو کہتے ہیں یہ صبح تک ٹہلتی رہیں گی، جب تک کہ چاند جو گہنایا ہوا ہے، یہ جب تک یہ چھٹ نہ جائے، اس کا حالت ریسٹور نہ ہو جائے. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کام کیا، کپڑے کاٹے یا کوئی سبزی بنائی، یا ہاتھ لیٹتے ہوئے دائیں کو نہیں بائیں ہوگی، تو بچہ افیکٹ ہو جائے گا، بچہ ویسے ہی ڈیفیکٹو پیدا ہوگا. کوئی بات آپ کریں گے؟ وہ ایسا ہوتا ہے ایسا؟ تو اسے کیا کنسیڈر کیا جائے؟
کانکوچڈ پرسیپشنز، من گھڑت خیالات، دیز آر جسٹ سپرسٹیشنز. یہ صرف سپرسٹیشنز ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خبر ملی کہ ساتھ والے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، تو فرماتی ہیں کہ میں چلی گئی اس کی مبارکباد دینے کے لیے، اور جب میں مبارکباد دینے پہنچی تو بچے کے سرہانے اتنا لمبا چھرا رکھا ہوا تھا. تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ یہ کس لیے رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ چونکہ نیولی بورن بیبی ہے، اٹس نیولی بورن بیبی، اور جو نیولی بورن بیبیز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بلائیں بڑی نازل ہوتی ہیں، آفات بڑی نازل ہوتی ہیں. ان آفات سے نمٹنے کے لیے ہم نے اتنا بڑا چھرا جو ہے اس کے پہلو میں رکھ دیا ہے. آپ نے اٹھا کے زور سے دیوار میں مارا، فرمایا حیا کرو، انہی توہمات کو تو ختم کرنے میرے نبی تشریف لائے، تم نے پھر وہی کام پکڑ لیے تم لوگوں نے. آپ نے پھینک دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا. میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، اور میں اور آپ ہم سب مل کے ہماری ایڈمنسٹریٹو باڈی کے بڑے ہی ایک ڈائنامک پرسنالٹی افتخار صاحب، وہ حج کر کے تشریف لائے ہیں، اور ایاز صاحب، رانا سلیم صاحب، یہ ہمارے ریگولر نمازی ہیں، یہ ہمارے نمازیوں میں سے ہیں، وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو باڈی کے ممبر ہیں، ایک سرگرم کارکن ہیں. اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے تمام مناسک جو ہیں، افتخار صاحب نے اور باقی ایاز صاحب نے، سب نے بخیر و خوبی، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اس کی توفیق سے ان کے وہ اختتام پذیر ہوئے، انجام پذیر ہوئے. انہوں نے وہاں ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور ہم ان کے لیے یہاں دعائیں مانگتے رہے. میں اور آپ، ہم پورے جتنے لوگ موجود ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. افتخار صاحب، ایاز صاحب اور رانا سلیم صاحب، if he is here، اگر یہاں موجود ہیں تو ہم سب مل کے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مناسک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دعائیں آپ نے اپنے ان احباب کے لیے کی، گھر والوں، اہل خانہ کے لیے کی، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور جو ہم کرتے رہے یہاں بیٹھ کے، اللہ وہ بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید، آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سنتے عطا فرما لیجیے.